کچھ لمحے گزرے ہی تھے کہ اسی سڑک پر اس مجبور باپ کا بہت ہی پرانا اور وفادار دوست اسے دور سے پہچانتا ہوا اس کے قریب آتا ہے اور کہتا ہے، بھائی آفتاب، سب خیریت تو ہے؟ اتنی تیز اور طوفانی بارش میں تو یہاں کیوں بیٹھا ہے؟ کیا تو بیمار ہونا چاہتا ہے؟ آفتاب نے اپنے دوست کی آواز سن کر اپنی جھکی ہوئی گردن کو اوپر کی طرف اٹھایا اور اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنے بھیگے ہوئے چہرے کو آنسوؤں کی بارش سے صاف کرتے ہوئے کہنے لگا، کچھ نہیں یار اسلم، بس آج دل ہوا کہ تھوڑا بارش میں بھیگ کر بارش کا مزہ لیا جائے۔ اسلم نے کہا، تو جھوٹ بول رہا ہے، کیونکہ اگر واقعی تو بارش کا مزہ لے رہا ہوتا تو تیرا چہرہ خوشی سے کھلا ہوا ہونا چاہیے تھا، لیکن تیرا چہرہ تو صاف صاف بتا رہا ہے کہ تو کسی بات کو لے کر بہت پریشان ہے۔ کیا ہوا یار؟ مجھے تو بتا کیا بات ہے؟ خود کو سنبھالتے ہوئے آفتاب اپنے دوست اسلم سے کہنے لگا، میں نے سنا میری بیوی ہچکیاں لے کر رو رہی تھی اور میری بیٹی اسے دلاسا دیتی اور سمجھاتی جا رہی تھی کہ امی آپ اتنا مت سوچئے، آپ مت روئیے، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اور میری بیوی اپنی روندی آواز میں اسے کہتی جا رہی تھی، بیٹا ہمیں معاف کر دے، تیرے ساتھ کی تیری عمر والی ساری سہیلیوں کی شادیاں ہو گئی لیکن تو اب تک کنواری بیٹھی ہے۔ تیرے ابو کو اور مجھ کو تیری بہت فکر کھاتی ہے۔ اللہ کے کرم سے ہمارے پاس عزت، شرافت اور ایمانداری سب کچھ ہے، بس مال کی کمی ہے۔ تیرے ابو دن رات محنت کر کے پائی جوڑ رہے ہیں تاکہ تیرے لیے جہیز کا انتظام کر سکے اور ہم تیری شادی کی ذمہ داری سے فارغ ہو جائے، لیکن گھر کے خرچ اور دوسری ذمہ داریوں کی وجہ سے کچھ نہ کچھ رکاوٹ آ ہی جاتی ہے۔ پتہ نہیں ہم تیرے جہیز کا انتظام کب کر پائیں گے۔ اے میری پیاری بیٹی، تو ہمیں معاف کر دینا۔ سماج کی بنائی ہوئی ان رسموں نے ہماری پھول جیسی بچی کو مرجھانے پر مجبور کر دیا ہے، اور میری بچی اس وقت بڑوں کی طرح سمجھداروں والی باتیں کرتے ہوئے اپنی ماں کو سمجھاتی جا رہی تھی کہ امی آپ چپ ہو جائیے، اس میں ابو کی اور آپ کی کیا غلطی ہے؟ آپ کے رونے سے سماج کی بنائی ہوئی رسم و رواج اور لڑکیوں کے مائکے سے بھیک مانگنے والوں کی تعداد کم تو نہیں ہو جائے گی نا؟ انہی رسموں و رواج اور جہیز کی لین دین کی وجہ سے کئی ذہین لڑکیاں اور عزت دار گھرانے تباہ و برباد ہو گئے، لیکن سماج کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ جیسا تھا ویسا ہے اور شاید ایسا ہی رہے گا۔ خواہ ان باتوں کو سوچ کر ہمیں اپنی طبیعت اور وقت کو خراب نہیں کرنا چاہیے۔ ابو اور آپ ہی میری دنیا ہو، آپ دونوں ہی میرا سنسار ہو، آپ دونوں ہی میری خوشیاں ہو۔ معافی تو مجھے مانگنی چاہیے کہ میں آپ دونوں کی پریشانی کی وجہ بن گئی ہوں۔ میری بیوی اور بچی کی باتیں سن کر میں کانپ رہا تھا، اپنی آواز کو دبا کر دیوار کو ٹیک لگائے آنسو بہا رہا تھا، لیکن پوری رات میری بچی کے جملے میرے کانوں میں گونج رہے تھے کہ معافی تو مجھے مانگنی چاہیے کہ میں آپ دونوں کی پریشانی کی وجہ بن گئی ہوں۔ پوری اسٹوری یا کہانی جاننے کے لیے دیکھیے میرا یوٹیوب چینل محمود شیخ۔ اچھی باتوں کو پھیلائیے، بری باتوں سے خود کو اور دوسروں کو بچائیے۔ چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ جزاک اللہ خیرن۔